جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اٹھا کر پھینک دو اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو تمہارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ اکیلا ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ وقت سب کو ملتا ہے، زندگی بدلنے کے لیے دوبارہ نہیں ملتی، وقت کو بدلنے کے لیے اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر وہ چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر آزماتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، مگر باتیں اور لوگ ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکا۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین تمہاری ہو جاتی ہے، اور انتقال کے بعد تم زمین کے ہو جاتے ہو، اس لیے زمین کے اوپر رہ کر اس کی قدر کرو، ورنہ تم سے سخت حساب لے گی۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں، مگر تانے دینے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ منزل پر پہنچنا ہو تو کانٹوں سے مت گھبرانا، کیونکہ کانٹے قدموں کی رفتار بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، جبکہ عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت رکھو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے۔ زندگی اس آذان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی، اور ایسے نماز پر ختم ہوتی ہے جس سے پہلے آذان نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو نرم رکھو، کیونکہ سخت دل میں محبت کا بیج کبھی نہیں اگتا۔ جب تم دنیاوی فکروں سے آزاد ہو جاؤ گے تب تم اپنے رب کی قربت کو محسوس کرو گے۔ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ صاف ہوگا تو تمہیں کائنات کا ہر راز نظر آئے گا۔ عشق کی روشنی تمہارے اندر کے تمام اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ خدا کے راستے پر چلنے والے کبھی ہار نہیں مانتے، کیونکہ یہ راستہ ہمیشہ منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر روز اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ زندگی کا مقصد ترقی کرنا ہے۔ دعا ایک پل ہے جو تمہیں خدا سے جوڑتی ہے، اس پل کو مضبوط بناؤ۔ اپنے دل کو محبت کے لیے کھلا رکھو، کیونکہ محبت ہی تمہیں اصل سکون دے سکتی ہے۔ غم اور خوشی دونوں تمہارے دوست ہیں، ان دونوں کو قبول کرنا سیکھو۔ جب تمہارے دل میں خدا کی محبت ہوگی تو تم دنیا کی ہر چیز میں اس کی جھلک دیکھو گے۔ ہر شخص ایک مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اپنے مقصد کو پہچانو اور اسے پورا کرو۔ جو شخص اپنے دل کو صاف رکھتا ہے
وہی خدا کی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ محبت وہ چراغ ہے جو تمہارے دل کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اپنے دل کی سنتے رہو کیونکہ یہ تمہیں ہمیشہ صحیح راستے پہ دکھاتا ہے۔ اپنی روح کو دنیاوی زنجیروں سے آزاد کرو تاکہ تم خدا کی محبت میں فنا ہو سکو۔ جو شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے وہی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ اپنے اندر کی روشنی کو پہچانو کیونکہ یہی روشنی تمہیں راستہ دکھائے گی۔ دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آؤ کیونکہ یہی انسانیت کی اصل خوبصورتی ہے۔ جو لوگ خدا کی یاد میں رہتے ہیں ان کے دل ہمیشہ سکون میں ہوتے ہیں۔ محبت کی زبان وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دل خدا کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے دل کے خزانے کو تلاش کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر تم نے اسے پایا تو تم نے زندگی کا مقصد کھو دیا۔ خدا تمہارے دل میں موجود ہے، اسے باہر مت ڈھونڈو بلکہ اندر جھانک کر دیکھو۔ دنیاوی دولت عارضی ہے لیکن روحانی دولت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم اپنی ذات کے اندھیروں سے باہر نہیں نکلو گے روشنی کو دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ محبت وہ زبان ہے جسے بولنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں، یہ دل سے دل تک پہنچتی ہے۔ تمہارے اعمال تمہارے دل کی حالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اپنے دل کو پاکیزہ رکھو۔ ہر مشکل تمہیں اپنے رب کے قریب لانے کے لیے ہے، اسے شکایت کی بجائے شکر کے ساتھ قبول کرو۔ اپنی روح کو قید نہ کرو بلکہ اسے عشق کے پروں پر آزاد کر دو۔ جو شخص محبت کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتا ہے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ محبت ایک ایسا راستہ ہے جو تمہیں اپنے خالق کی معرفت تک لے جاتا ہے۔ اس راہ پہ چلنے سے مت ڈرو۔ زندگی کا ہر لمحہ تمہیں خدا کے قریب لے جانے کا موقع ہے، اس سے ضائع نہ کرو۔ نفرت اور حسد روح کی دشمن ہیں، انہیں اپنے دل سے نکال دو۔ جو شخص اپنے دل کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے وہی دنیا کی ہر چیز کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے۔ خدا کی محبت ایسی روشنی ہے جو تمہارے دل کو تمام اندھیروں سے پاک کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرو کیونکہ یہی محبت کا حقیقی مقصد ہے۔ جب تم اپنے دل کی آواز سنو گے تب تم اپنے رب کی قربت کو محسوس کرو گے۔ خود کو کمزور مت سمجھو کیونکہ تمہارے اندر ایک لامحدود طاقت موجود ہے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے۔ محبت ایک ایسا درخت ہے جس کے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، اسے زندگی کا حصہ بنا لو۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے لیکن تمہارے روح کا سفر ابدی ہے، اسے پہچانو۔ دوسروں کو معاف کرنا خود کو سکون دینے کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ محبت کی زبان وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دل صاف اور خالص ہو، کیونکہ محبت کا اصل پیغام دل سے نکل کر دل تک پہنچتا ہے۔ جب تم اپنی کمزوریوں کو قبول کر لیتے ہو تب تمہاری طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کمزوریوں میں بھی اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے اندر ایک کہانی چھپائے ہوئے ہے اور وہ کہانی صرف دل کی آنکھوں سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ جب تمہارے دل میں سکون ہو تو تم دنیا کے ہر درد کو برداشت کر سکتے ہو، کیونکہ سکون ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو لوگ اپنے دل کی گہرائیوں میں خدا کو تلاش کرتے ہیں وہ کبھی بھی بے سکون نہیں رہ سکتے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت وہ دولت ہے جو تمہاری روح میں ہو، کیونکہ یہ دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زندگی کا مقصد
حقیقت کو پہچاننا ہے، کیونکہ جب تم اپنی حقیقت کو جان لو گے تو تمہیں ہر چیز کا علم ہو جائے گا۔ تمہاری سوچ تمہاری حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر تمہاری سوچ بلند ہو تو تمہاری حقیقت بھی بلند ہوگی۔ خدا کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور جب تم اس محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہو تب تمہیں سکون ملتا ہے۔ جو شخص محبت اور سکون کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں، کیونکہ یہ راستہ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی میں ہر ایک لمحہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے، ہر دن ایک نئی روشنی ہے، اسے کھونے مت دو۔ جب تم اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہو تب تمہیں وہ چیز ملتی ہے جس کی تمہاری روح واقعی طلب ہوتی ہے۔ محبت کا راستہ ہمیشہ دشوار ہوتا ہے، لیکن اس راہ پر چلنا وہ سکون دے گا جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ جو شخص اپنی ذات سے لڑتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا، کیونکہ سکون تب آتا ہے جب تم اپنی حقیقت کو تسلیم کرتے ہو۔ خدا کی رضا میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی خوشی میں نہیں ہے۔ اسے تلاش کرو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالو۔ جب تمہارا دل محبت سے بھر جائے گا تب تمہیں دنیا کی کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ ہر غم تمہیں خدا کے قریب لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، اسے شکریہ کے ساتھ قبول کرو، کیونکہ یہ تمہیں اس کی محبت سے آشنا کرتا ہے۔ خود کو پہچانو تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جب تم اپنے آپ کو جان لو گے تو تمہیں دنیا کے تمام راز مل جائیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو تو تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں میں سکون تلاش کرنا ہوگا۔ محبت کا دریا کبھی خشک نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کی حقیقت خدا کی صفات میں چھپی ہوتی ہیں، اور خدا کی صفات کبھی کم نہیں ہوتی۔ خود کو خدا کے سپرد کر دو، کیونکہ جو شخص خود کو اس کے حوالے کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو تاکہ محبت اور سکون تمہاری زندگی میں داخل ہو سکیں۔ محبت ایک ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ صرف بہتی رہتی ہے اور اس سب کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ جب تم اپنے دل کی آواز پر کان دھرتے ہو تو تم خدا کی حکمت کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ جو شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں خدا کو پاتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہے۔ اپنی زندگی کو محبت کے نور سے بھر دو تاکہ نفرت اور غم کا سایہ تمہارے قریب نہ آئے۔ ہر آزمائش تمہارے لیے ایک سبق ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور آگے بڑھو۔ محبت کرنے والوں کے دل کبھی ٹوٹتے نہیں، کیونکہ وہ اپنی طاقت خدا کی محبت سے لیتے ہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ تمہارے دل کی ہر خواہش کو جانتا ہے، اسے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب تمہیں کوئی غم پہنچے تو یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارے اندر چھپی طاقت کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھو، کیونکہ تمہارا رب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ جو شخص محبت کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا، کیونکہ یہ راستہ ہمیشہ حق کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے دل کو روشنی کا منبع بناؤ تاکہ تمہارے ارد گرد کے لوگ بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زندگی میں ہر چیز عارضی ہے، لیکن تمہارے روح کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جو شخص خدا کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے وہی اصل سکون اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تمہاری دعا تمہارے دل کی پاکیزگی کا ثبوت ہے، اسے ہمیشہ خلوص کے ساتھ کیا کرو۔ محبت کی روشنی
وہ اندھیرے ختم کر سکتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ اپنے دل کی قریب رہو کیونکہ وہی تمہارے روح کی سکون کو ظاہر کرے گا۔ زندگی کے ہر لمحے کو قدر کی نگاہ سے دیکھو کیونکہ یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اپنے اندر کے سکوت کو سنو کیونکہ یہ سکوت تمہیں خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ خدا کا ذکر دل کی گہرائیوں سے کرو کیونکہ جب دل اللہ کے قریب ہوتا ہے تو زندگی کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تمہاری روح کو سکون تب ملتا ہے جب تم اپنے رب کی رضا میں خود کو فنا کر دیتے ہو۔ محبت کی آگ میں جلنے والے دل کبھی بوجھ نہیں سکتے کیونکہ یہ عشق حقیقی کے نور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو محبت کی کھیتی بناؤ تاکہ دنیا میں نفرت کی کوئی جگہ نہ رہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں تاکہ تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا خزانہ باہر نکل سکے۔ ہر غم اور خوشی کا مقصد تمہیں اپنے رب کے قریب لانا ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ خاموشی اختیار کرو کیونکہ خاموشی میں وہ راز پوشیدہ ہیں جو تمہیں دنیا کے شور میں کبھی نہیں ملیں گے۔ عشق ایک ایسی شمع ہے جو اپنے عاشق کے دل کو روشن کر کے کائنات کے رازوں سے آشنا کرتی ہے۔ جو انسان اپنے دل کو محبت کے نور سے منور کرتا ہے وہی اصل کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر مت سمجھو کیونکہ عاجزی ہی وہ دروازہ ہے جو تمہیں خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ تمہارا دل ایک باغ ہے، اسے اچھے خیالات اور محبت کے پھولوں سے سجا کر رکھو۔ دنیاوی خواہشات ایک پردہ ہیں جو تمہیں حقیقت کی روشنی سے دور رکھتی ہیں۔ اس پردے کو ہٹاؤ۔ جو انسان اپنی ذات کے چھپے رازوں کو جان لیتا ہے وہی کائنات کے رازوں کو سمجھ سکتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لیے ایک پیغام ہے، اسے غور سے سنو۔ دوسروں کو معاف کرنا تمہارے دل کو ہلکا اور تمہاری روح کو آزاد کرتا ہے۔ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو کیونکہ وہی آنکھیں تمہیں حقیقت دکھا سکتی ہیں۔ غم ایک ایسی دوا ہے جو تمہارے دل کی صفائی کرتی ہے، اسے قبول کرو۔ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اسے صاف رکھو تاکہ تمہارے روح کی خوبصورتی جھلک سکے۔ زندگی کے سفر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تم اپنے رب کو کبھی نہ بھولو۔ محبت کی راہ میں چلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے کیونکہ ان کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔